نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران آیت نمبر 128 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، عظمتوں کے حوالے سے پورا قرآن ناطق ہے، پورا قرآن بولتا ہے. ظرف میں وسعت لائیں اور آئین صحابہ ہو، مقصد خدا ہو، مشیت الہ ہو، یہ سب کا تصور ہو تب جا کر کے سمجھ میں آئے. اگر عربی دانی اور لغت اور ڈکشنری کا لحاظ کریں گے تو قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس کو لغت سے پڑھا جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کو آئینہ توحید و رسالت میں پڑھا جائے. سب سے اہم چیز ہے، ورنہ ڈکشنری تو پہلے بھی تھی نا عرب کی. نبی کے آنے سے پہلے بھی تو عرب تھے، عربی بولتے تھے. نہیں، قرآن پاک کے اترنے کا مقصد جو ہے امت محمدیہ کے لیے یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا سلوشن ہو، ہر چیز کا حل ہو. یہ ٹینشن نہ دے، یہ مکمل طور پر آپ کے لیے حل پیش کرے، نہ یہ کہ ٹینشن پیش کر دیتے ہیں. تو دو طرح کی آیتیں، خاص طور سے آیت تو ہر طرح بہت ساری ہے، 80 کوالٹی ہے، لیکن دو طرح کی آیتیں، پازیٹیو آیتیں بھی ہیں، نگیٹو آیتیں بھی ہیں. دونوں کو ذرا سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر ایکسپلین کرنا چاہیے، تو امت میں اختلاف ہرگز نہیں ہوگا. جہاں کہیں بھی یہ سمجھ میں، اب جیسے اللہ پاک پارہ نمبر 5 میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہیں جانا لوگ. اب حضرت آدم اور حضرت حوا کی آیت کو لاتے ہیں، اے آدم و حوا درخت کے قریب بھی نہیں جانا. انہوں قریب گئے تو دیکھ لو نکالنا پڑا، نکل گئے نا. اب ہم جو نماز کے قریب گئے تو کہاں نکل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قریب کر رہا ہے. اللہ پاک مگر آگے وہیں پہ فرماتا ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ تم شراب پیے رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ آگے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ کچھ پازیٹیو پہلو میں بھی نگیٹو پہلو رہتے ہیں. بہرحال مطلب توحید میں نکھار آنی چاہیے، رسالت میں بھی نکھار آنی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے ہمارا کلمہ. اور ان دونوں کا مقصد ہے کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، کمی نہ ہو. اسی لیے آپ بولتے ہیں ایمان کامل. ایمان کامل کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان میں کاملیت ہونا چاہیے، نقص نہیں. ایمان کامل، ایمان ناقص کبھی نہیں سنے ہوں گے آپ. ایمان کامل، مکمل ایمان، کامل ایمان، یہ سب پہلو سنتے ہیں. بتائیے، آپ نکاح کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان مکمل ہو گیا. تو آدھے ایمان میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور نکاح کو آدھا ایمان کہہ دیا. تو ایمان کی مطلب ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں، رسول بھی ایمان میں اضافہ چاہتا ہے، خدا بھی. چنانچہ سورہ انفال میں بھی دیکھیے کہ میرے قرآن کی جب تلاوت کرو تو سنو، تلاوت کرنے والوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. اضافہ ہو جائے. اضافہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پازیٹیو پہلو نکھرے، اب کوئی ٹینشن نہیں. خیر، تو یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 128 تھی، اس میں بتایا گیا کہ اے حبیب آپ کو کوئی اختیار نہیں، مطلب آپ فیصلہ کرنے میں کوئی مختار نہیں ہے. تو یہ نہیں، اپنی جگہ پر مسلم ہے الحمدللہ. اس لیے کہ نبی مخلوق ہے، ایسا نہیں کہ نبی خالق. نبی مخلوق ہے، افضل المخلوق ہے، خلائق میں سب سے اعلیٰ بہترین، سب کچھ ہے، لیکن خالق نہیں ہے، اللہ نہیں. لہذا جو اللہ کا اسٹیٹس ہے وہ آپ نہیں ہے، اور جو آپ کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں. خالق اور مخلوق دونوں. اللہ کو نبی سے ملائیں گے کفر ہو جائے گا، نبی کو اللہ سے ملائیں گے تو شرک ہو جائے گا. اس لیے جو اسٹیٹس ہے. اب یہاں پر کہا آپ کو کوئی اختیار نہیں. اب جو ہم نے 2-3 آیتیں کریمہ کے ذریعے بتایا تھا، سورہ احزاب میں کہا کہ اللہ اس کا رسول جب فیصلہ کر دے تو امت کو کوئی اختیار نہیں، امت کو کوئی اختیار نہیں ان کے فیصلے میں. تو وہاں پر اللہ کے رسول کا اختیار سمجھنا ہے، ان کا فیصلہ سمجھ میں. اب امتی اس آیت میں تھوڑی مجبور نظر آ رہی تھی، تو اب امتی کے حوالے سے فرما دیا کہ سنو، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. مطلب ان کے پاس بھی کچھ ہے،
کچھ ہے کمی اور بیشی کا پہلو ہے. ایسا نہیں کہ بالکل معطل ہے, بالکل مجبور ہے, پتھر کی طرح جماعت ہے, ایسا نہیں ہے. تو بندے کو بھی نہ تو مکمل مجبور بنایا اللہ نے اور نہ مکمل اختیار. تو جب اللہ کے بندوں میں بھی یہ اسٹیٹس ہے تو آپ کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جب عام مومن کی یہ شان ہے کہ نہ آپ کو مجبور بنایا نہ مکمل مختار بنایا. آپ کما کر کے کھانا پینا سب کچھ حاصل رہتا ہے, لیکن اگر آپ کی خواہش نہ ہو تو آپ نہیں کھاتے. یہ اختیار دیا ہے, یہ اختیار دیا ہے آپ. تو یہ سب اختیارات کو دیکھنا چاہیے. جب دینی تو دنیا واقعی اللہ پاک نے, رسول پاک صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ کسی کے دین کو اگر جانچنا ہو تو ان کی دنیا کو دیکھو. جملے پہ غور کرے آپ. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ بول دیتے ہیں نا, ارے یہ دنیاوی باتیں نہ کرو. ایسا نہیں ہے. دین کو پرکھنے کے لیے دنیا دیا ہے, یوز کرنے کے لیے صرف دنیا نہیں دیا ہے. دین تیرا کتنا اچھا ہو سکتا ہے اس لیے میں نے دنیا دی. اس لیے اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا میں جو بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے. یہ کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دین کی باتیں نہیں کرنا, دین کی باتیں کرنا, لیکن دین میں دنیا کی باتیں نہیں, دنیا میں دین کی باتیں کرنا. یہ ایسا. خیر اب دیکھیے, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے. اس آیت کریمہ کا کنٹینیو سمجھیے کہ کیا کہا ہے حبیب, آپ کو فیصلہ نہیں, آپ کو فیصلے کا آپ ٹینشن مت لیجئے, ہم جو کریں گے وہ لوگ جو بھاگنے والے آئیں گے تو ہم توبہ قبول کریں گے, نہیں آئیں گے تب بھی ہم عذاب دیں گے, آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں. ایسا یہ تھا. اب اس کے بعد کہہ رہے اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو زمینوں میں. مطلب اللہ ہی مالک ہے آسمان کا بھی اور زمین کا بھی. آیت کریمہ تو صاف ہو گئی. اب اللہ ہی جب مالک ہے آسمان کا بھی اور زمین کا بھی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کے تحت کبھی اگر آپ سنے ہوں گے جمعہ میں, تو ایک آیت کریمہ اللہ پاک اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا, قل, اے حبیب کہیے, انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. سنو, میں اس اللہ کے پاس سے آیا ہوں جس اللہ کی بادشاہت آسمان و زمین میں. نبی کی شان صرف رسول اللہ نہیں ہے, رسول من اللہ لہ ملک السماوات والارض. جملے پہ غور کریں. یعنی اللہ پاک اپنا یہ اسٹیٹس کیوں بیان فرما رہا کہ میں آسمان و زمین کا مالک ہوں, اور اس مالک والے خدا کا رسول نہیں, اس مالک, اس ملکیت والے. مفسرین نے کئی نقطہ, اس میں ایک نقطہ سب سے بڑی بات ہے یہ ہے, اے آسمان میں رہنے والے, اے زمین میں رہنے والے, اور اس میں آگے بھی ہے یحیی و یمیت, اب وہ اللہ زندہ بھی کرتا اور وہ اللہ موت بھی دیتا. تو اے زندگی کے طلبگار اور اے اچھی موت کے طلبگار, یہ دونوں آسمان و زمین کا مالک میں, اور یہ سب عظمت کے حامل پروردگار عالم کی طرف سے یہ رسول آئے ہیں. مطلب تمہیں کچھ بھی چاہیے, کیسا بھی چاہیے, کس طرح بھی چاہیے, جینا چاہیے اچھا, دیکھو کیسا بتا رہے ہیں, یہ آئے ہیں میری سلطنت کو دیکھ کر, یہ میری سلطنت کو دیکھ کر, یہ میری احیاء کو دیکھا, یہ میری عمادت کو دیکھا, میں کیسے زندہ کرتا ہوں اس نے دیکھا ہے, میں کیسے مردہ کرتا ہوں اس نے دیکھا, میری بادشاہت کیا ہے اس نے دیکھا ہے. لہٰذا اب مجھ سے احیاء, عمادت, ملکیت, یہ سب کا پہلو سمجھنے سے پہلے میں نے ان کو بھیجا ہے اپنا نمائندہ مطلق بنا کر, اپنا نائب مطلق بنا کر. یہ ساری باتیں سمجھنی چاہیے قرآن پاک ہی میں, یہ ساری چیزیں. تو اللہ پاک ہم یہاں پر اللہ کے لیے آسمان و زمین میں ہے جو کچھ ہے. اب اس میں نیگیٹو پہلو یہ کہ نکال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو بھی نہیں دیا, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین میں. اس کا اگر انکار ہو تب جا کر آپ کہا جا سکتا ہے نہیں ہم نہیں مانتے, تب جا کر کہیں گے نہیں کیسے نہیں مانتے, ماننا ہے اللہ ہی کے لیے ہے, یہ بالکل ہے. لیکن اللہ دوسروں کو بھی عطا فرماتا, تو ہی اور بھی میں فرق سمجھنا چاہیے. ہی کا تعلق صرف اللہ سے ہے اور بھی عطا کر سکتا ہے, یہ ایک دم ہے اللہ پاک اس پر قادر ہے, اس بات پر خود. اور سوچئے نا, اپنی نمائندگی ہی کے لیے تو نبی کو بھیجتا ہے, اپنی نمائندگی کے لیے, ورنہ پیدا تو ہم کو بھی کیا, آپ کو بھی کیا, نبوت ہم کو نہیں دی, خیر امت بنا دیا لیکن نبی نہیں بنا. کیوں؟ اللہ کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں تھی, اللہ بہتر جانتا. تو کس کو کیسے 1,24,000 کا وہ بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا اپنی نمائندگی کے لیے. اسی لیے ان لوگوں, ان جتنے بھی انبیاء کرام کے جملے کو دیکھو, یہ میری قوم اس اللہ کی عبادت کر, ایک اللہ کی عبادت کر, اس کے سوا کوئی نہ پوچھ. میں پوچھتا ہوں اللہ تو جب قادر ہے تو قوم کو تو ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ رہا کہ مجھے پوچھ؟ جیسے موسیٰ کو کہا, اے موسیٰ جوتا کھول دے, تو جہاں کھڑا ہے وہ وادی مقدس ہے, میں نے تجھے رسالت کے ساتھ چن لیا ہے, میری ہی عبادت کرنا, میں. تو موسیٰ کو میں کہہ رہا ہے, ہم کو بھی نہیں کہہ رہا.
بندوں کو کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کر، میرا ذکر کر، میرے لیے نماز پڑھ؟ ہم کو کیوں نہیں کہہ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ پاک آپ کو چاہتا ضرور ہے لیکن واسطہ نبوت کو رکھا ہے، نبوت کو رکھا، نبی کے واسطے سے آپ سے بات کرے گا، ڈائریکٹ آپ سے بات نہیں کرے گا، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ اللہ پاک لیکن نبی سے بات کرتا، نبی سے چاہے اس کا واسطہ جو بھی ہو، طور ہو یا بغیر طور، خیر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں اور وہ جو زمینوں میں ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا یہاں پر کیچ کیجئے، یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا۔ تم نے بتاؤ بخشتا ہے، صرف لوگوں نے ایک دم ایزی بنا لیا ہے مولا۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اس کی بخشش مشیت کے تحت، مشیت ہوگی تب بخشے گا۔ اس لیے اللہ کو اس شان والا سمجھو اور اپنے کو اس لائق بناؤ کہ وہ تمہیں چاہے تب بخشے گا، تو وہ جسے چاہے گا اس کو بخشے گا۔ تو بناؤ نا اپنی چاہت، آپ بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھیں گے، حج نہیں کریں گے، اخلاق پیش نہیں کریں گے، معاشرے میں جھگڑا کریں گے، آپس میں اختلافات کریں گے اور کہ اللہ بخش دے گا، کہاں سے بخشے گا؟ نہیں، اللہ چاہے گا تب بخشے گا۔ تو چاہت کا حامل بنائیں، چاہے، اب چاہت کا حامل سوچ لیجیے، کیا ہمت ہے ہماری کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جا کر کے ایک دم شان سے کھڑے رہ سکیں؟ ڈائریکٹ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ 300 برس بے ریا کی عبادت والا ایک آنکھ کے برابر نہیں ہو سکا۔ ہم 60 سال پانے کے بعد بھی پتہ نہیں 40 سال تک وہ بھی کتنی قضا اور کتنی ادا ہوئی، کمپلیٹ نہیں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ وہاں بے ریا کی عبادت ایک آنکھ کے برابر نہیں، اور ہم کو تو صبح و شام کتنا دیا ہے وہ تو آپ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے مگر ہم چاہت کے لائق تو بنا سکتے۔ چاہت کے لائق یہ ہے کہ اللہ کا مقصد سمجھیے کہ جتنا بندہ جھکے گا، جتنا جھکے گا، توجہ دیجیے، جتنی تواضع آئے گی، جتنی انکساری آئے گی، وہ آپ اعمال کی دنیا کے پہاڑ پر رہیے آپ، لیکن تواضع کی جب بات آئے تو چونٹی سے بھی کمتر سمجھیے، پھر چاہے گا۔ عبادات میں توجہ دیجیے، عبادات میں سب سے نیچا سمجھنا سب سے بڑے ہونے کی دلیل ہے، سب سے بڑے ہونے، اور معاملات میں سب سے بڑا سمجھنا سب سے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر 1 روپیہ ہے، یہ معاملات ہے، 1 روپیہ ہے، دے دیجئے فقیر کو، معاملات میں آپ اگر دے دیں سب سے بڑا سمجھیں کہ نہیں آج ہم دیے۔ جیسے دیکھیے ابو بکر اور عمر کا مسئلہ، نبی نے کہا لاؤ لاؤ، ابو بکر دیکھیے معاملات میں جتنا ہے دے دیجئے اللہ کی راہ میں، سب سے بڑے ہیں آپ۔ لیکن عبادات میں تہجد اشراق جو بھی پڑھتے ہیں، کہیے مولا اگر قبول کے لائق ہے تو قبول کر لے، ورنہ پھر بھی تیری بارگاہ میں توبہ ہے۔ کتنا اچھا ہے، کبھی نہیں میں نے پڑھ لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ، میں کا لفظ ہی نہیں آنا چاہیے عبادت میں۔ یغفر لمن یشاء، وہ اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا، ویعذب من یشاء، اور اس کی مشیت جس کے تحت ہو جاتی تو عذاب بھی دے دیتا۔ ایسی آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں، وہ میں بار بار میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو میں پیش کروں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز اتنا پولوشن ہے بدعقیدگی کا اور بدعملی کا کہ اللہ بچائے۔ ہاں اللہ پاک محفوظ فرمائے آپ کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھی بخشش کا پروانہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک کے رسول ایک آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ میں اس لیے یہاں پر نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر غور کیجیے کہ اللہ پاک نے آسمان و زمین کا مالک ہے یہ تو فرمایا، لیکن یہ بھی فرما سکتا تھا نا میں جسے چاہوں عذاب دوں اور جسے چاہوں بخشوں۔ بخشش کا جملہ بعد میں بھی فرما سکتا تھا۔ کیا کہنا، عزیز بچے کو ماں جس طرح پیار کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہو۔ اتنا پیار کرتا ہے اللہ آپ سے کہ اتنے گناہگار ہونے کے باوجود بخشش کا مزہ دے رہا ہے، بخشش کا مطلب بخشش کا حرص دے رہا ہے، بخشش کا حریص اور لالچ بخشش کی دے رہا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ بعد میں کہہ رہا، اسی لیے جب ایک آیت ہے صرف اس میں یہ ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یعنی پہلے عذاب کی بات ہے اس میں، اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ بعد میں مغفرت کی بات ہے۔ تو رسول پاک جب یہ آیت تلاوت کیے، نقطہ سمجھیے گا مزہ آ جائے گا، یہ آیت جب تلاوت کی، یہ آیت تلاوت کیے تو کبھی نہیں روئے، اور وہ آیت جب تلاوت کیے تو رو پڑے اس میں جس میں عذاب کو مقدم کیا گیا تھا۔ دیکھیے رسول رحمت کی رحمت للعالمین کو محسوس کیجیے، وہ اپنے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کے لیے ہمارے لیے آئے ہیں، اپنے لیے نہیں آئے وہ۔ اس لیے انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا محسوس کر لینا کہ کس پر اٹھا رہے ہو آپ۔
اپنے لیے نہیں. آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرے گھر میں مہمان آنے والا ہے, وہ 100 روپیہ کھائے گا لیکن 1000 دے کر جائے گا, تو آپ ذرا سوچئے, صحیح ہے, 1000 دے کر جائے گا. عموماً ہماری بہنیں یہی سوچتی ہیں جب باپ آتا ہے یا بیٹا آتا ہے, صحیح ہے. تو کتنے مطلب کوئی خاطر اور مدارات میں کوئی کمی نہیں رکھتا. مصطفیٰ دینے کے لیے آئے ہیں, لینے کے لیے نہیں آئے. سوچیے, امتی ہونے کا کچھ تو محسوس کریں, کچھ بھی محسوس کریں. ارے آپ کو تو اتنی لالچی ہونی چاہیے, اتنا لالچی ہونی چاہیے کہ بالکل مل بھی جائے تو کہیں نہیں اور دیجیے. حل من مزید کا نعرہ ہونا چاہیے, سرکار اور چاہیے. آپ کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کے لیے ہمیں ہمیشہ مانگنا پڑے تو مانگتے رہیں گے, ایسا ہونا چاہیے ہماری سوچ. تو دیکھیے, مغفرت کی جب بات آئی مقدم پہلے راؤنڈ میں, تو اللہ کے رسول کبھی نہیں روئے, لیکن عذاب کی جب بات آئی تو رسول پاک رو پڑے. اور بڑی اوتھینٹک تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر, اور صاحب مسلم بھی جب یہ حدیث لکھ رہے تھے تو وہ بھی رو پڑے. امام مسلم نے بخاری شریف کے بات کر, امام مسلم نے ایک عنوان باندھا ہے, باب بکاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقۃ لہم. نبی کا رونا امت کی شفقت کے لیے, بس صرف نبی کا رونا نہیں, یہ شفقۃ لہم کہہ کر حضرت امام مسلم نے کہہ دیا کہ نبی جو رو رہے ہیں اپنا ان کو ٹینشن نہیں ہے, تمہارا ٹینشن ہے. شفقۃ لامتی رحمۃ لہم, اور ان کی امت کے لیے, اپنی امت کے لیے. تو جب یہ آیتیں کریمہ, عذاب کی آیت جب مقدم ہوئی تو نبی روئے. اللہ پاک نے, مجھے تو لگتا ہے کہ یقین ہے کہ نبی کو آزما رہا ہے بولنا, اور آپ کی آزمائش میں امت کا احساس لینا چاہتے ہیں کہ حبیب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنا چاہتے ہو, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی چاہت کیا ہے, پھر بھی ہم کبھی اگر وارن بھی کرتے ہیں تو آپ بیچ میں آ جاتے ہو امتی, آپ بیچ میں آ جاتے ہو امتی. نہیں مولا, ہاتھ اٹھا کر کہتے اے اللہ, اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے بندے, جملے پہ غور کریں, تیرے بندے. عذاب کی نسبت اپنی طرف نہیں کہا, عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے. اللہ بھی اچھے سے سمجھ رہا ہے یہ کیسا ہے بندہ, تو میں پہلے ہی سے میرا ہے. عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں. محسوس ہو گیا کہ جو نبی کا ہے اسے عذاب نہیں دے سکتا. کیا بات, ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر تو انہیں عذاب دے گا تو میری امت ہے, نہیں کہا تیرے بندے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہم امتی امتی, لیکن میری گنہگار امت, تو اللہ نے بھیج دیا, جا جبرائیل کہہ دے محمد کو تیری امت کے بارے میں ہم رسوا نہیں کریں گے. وہاں نہیں فرمایا کہ اپنے بندے کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے, جملے پہ غور کریں آپ. تو آپ کو بندے ہونے کا احساس تو ہونا ہی چاہیے, لیکن امت ہونے کا احساس سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ آپ اتنے بڑے نبی کی امت ہو کہ اللہ پاک نے بندے ہونے میں عذاب کو رکھا ہے, امت ہونے میں عذاب کو نہیں رکھا. یہ احساس رکھیں. امت مصطفیٰ ہے آپ, خیر امت کا آپ کو تاج پہنایا گیا ہے. امت نبی ہی کی ہوا کرتی ہے, خدا کی نہیں ہوتی, خدا کے بندے ہوتے ہیں. یہ احساس رکھیے. اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے کہ یغفر لمن یشاء, بخش دے گا اسے جسے چاہے, ویعذب من یشاء, عذاب دے گا اسے جسے چاہے. لیکن آگے جب دو بات ہے تو بولنا چاہیے نا کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی, لیکن نہیں, واللہ غفور الرحیم. واللہ غفور, ٹھیک ہے بخش دے گا غفور, لیکن عذاب دے گا واللہ غفور معذب. یہ ہونا چاہیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور عذاب دینے والا, لیکن نہیں, اللہ خود جانتا کہ میں سیکنڈ راؤنڈ میں جو کیا ہوں نا, میرے مقصد میں تم ہو ہی نہیں. میرے مقصد میں میرے نبی کا جمال نظر آتا ہے, اس لیے بخش دے گا جسے چاہے گا. اور بعد میں جو کہہ رہا ہوں بعد میں چھوڑو نا, پہلے جو کہہ رہا ہوں وہ تو بنو, پہلے جو کہہ رہا ہوں وہ بنو. بخش اس کے لیے میری چاہت کو محسوس کرو. اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا. کمال ہے, بات دو کی کر رہا ہے, اور یہاں پر دیکھیے رحم کی بات کہاں سے آگے, رحم کی بات کہاں سے, لیکن اللہ پاک آپ سمجھ گئے ہوں. آگے دیکھیے, یہ اتنی لالچ دینے کے بعد ایک بڑا وارن کا مطلب کلام آ رہا ہے, بڑی وارن کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو سود کو, ربا کو ایک گنا, دو گنا, 4 گنا کر کے مت کھاؤ. 20 لاکھ روپیہ رکھ دیا, 20 لاکھ روپیہ آ گیا, اب اس میں جو انٹرسٹ آیا تھا پھر اس کو رکھ دیا, اب اسی انٹرسٹ سے انٹرسٹ سے انٹرسٹ. اس کی بڑی تفصیل ہو گئی ہے, بس ایک لفظ کہوں گا. جن کفار سے آپ کو مذہب, آپ کے دین اور ایمان پر خطرہ ہو, اس کفار سے آپ کا لین دین سود نہیں ہے. لیکن جس کفار سے خطرہ نہیں ہو, اس سے بھی آپ اگر زیادتی کے اعتبار سے 1 روپیہ بھی کمی بیشی کریں گے تو وہ سود ہو جائے گا.
زیادتی لیں گے تو سود ہوگا۔ جن سے آپ کو خطرہ، رسول پاک لڑنے والوں کے مال کو آپس میں تقسیم کرتے تھے، رہنے والوں کے مال کو تقسیم نہیں کرتے تھے۔ کفار جو رہتے تھے، جو لڑتے نہیں تھے، ان کے مال کو تقسیم نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس بھی تو مال تھے، لیکن جو لڑے، جس کو حربی کہتے ہیں، وہ کفار، حربی کفار جو دین اور مذہب کے آڑے آئے، ان کے مال جو بچے لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد، وہ صحابہ میں تقسیم کی۔ بس یہی بیس ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ آپ کے ہاں کام کرنے والی رہتی ہے نا، آپ ان کو 10,000 روپیہ اگر دیں مدد کے طور پر، ان کی بچی کی شادی وغیرہ ہے، تو خبردار 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ وہ مستأمنہ کی منزل میں ہے، مستأمنہ وہ آمنی کی منزل میں ہے، وہ آپ کے مذہب و دین پر، آپ کی مسجد بنتی ہے، کئی ہندو آ کر کے بناتے ہیں، تو وہ توڑنے والے دہشت گرد نہیں ہیں، ان سے بھی آپ زیادتی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن سے امن ہے، جو وعدہ مطلب ان کے پریکٹیکل سے وعدہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں، یہ ہماری مسجد کو نہیں توڑیں گے، یہ ہمارے ریلیجن پر، ہمارے مذہب پر اٹیک نہیں کریں گے، تو ان تمام لوگوں سے زیادتی یعنی سود کا مطلب ربا کا کسی بھی زاویے سے، کوئی بھی کسی بھی زاویے سے معاملات حرام۔ سمجھ گئے؟ ہاں، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تو ایسے ربا کو مت کھاؤ دگنا چگنا یہ سب کر کے۔ کیوں؟ پیچھے کہا تھا اللہ پاک نے آیت نمبر 277 پہ یا 279 میں، پارہ نمبر 2 میں، کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کھایا تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ سن لیا۔ اپنے باپ سے نہیں لڑ پائے گا، اللہ رسول سے کہاں سے؟ تو اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اوپر میں امید دے کر کے دیکھیے کتنی بڑی بات۔ اگر اندر سے کبھی ایسا ہو گیا ہے، ہم لوگ توبہ کر لیں، کیونکہ وہاں ایک بات کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، نہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر کبھی کچھ لین دین ہو چکا ہے ایسے اور اب تجھے علم آیا، ڈر اور خوف الہی اب تیرے دل میں آیا ہے، تو جو کیا تھا جا اس سے مت لے، اس کو بھی مت زیادتی کرنے دے، تو بھی زیادتی مت کر۔ دونوں میں آپس میں 20 لاکھ روپیہ رکھا تھا کہیں آپ نے 50,000 زیادہ لینے کے لیے، اب وہ بھی مسلمان ہے یا مستعمل کافر ہے یا ذمی کافر ہے، اور آپ نے کہا تھا 50,000 دینا، تو اب جو ہے اب آیت کریمہ آج معلوم ہوئی کہ اللہ اور رسول کا اعلان جنگ، تو آپ 20 لاکھ روپیہ لے لیجئے، 50,000 بھائی آپ اپنے پاس رکھو ہے، یہ میں نے مدد کیا ہے، یہ تعاون کیا ہے، مدد کیا ہے، تعاون کیا ہے، یہ اللہ پاک فرماتا ہے ایک دوسرے کی ایمان اور تقوی پرہیزگاری پر مدد کرو۔ کب کرو گے آپ؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن مدد کا نہیں، اب ضرورت پڑی ہے، ارے مجھے تو تکلیف ہوتی ہے ان ڈاکٹروں پر، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ڈاکٹر لوگ بتائیے بھی بالکل مرنے کے قریب ہے، پہلے جا کر رسپانسبلٹی وہ کیجئے، پہلے وہ بھریے، ارے اس کا لگتا گاڈ بنا ہوا ہے، ارے جان تو پہلے بچاؤ یار، اس کے بعد ڈسچارج مت کرنا، پولیس کو بلا لو آپ، نہیں پہلے جان نہیں بچاتے، پیسہ ڈالو، پہلے یہ کرو، نہیں یہاں کا یہ ہے، وہاں کا یہ رول ہے، یہاں کا، ارے تجھے مسیحا کہا گیا ہے، تجھے مجازی خدا کا درجہ دیا گیا ہے، حقیقی خدا نے مجازی خدا کے تم بچا لو رگڑ، کہاں سے وہ فوراً پیسہ لائے؟ کیا کوئی کہتے ہوئے آتا ہے ایکسیڈنٹ کرنے کے لیے؟ پیسہ جیب میں رہتا ہے، ارے پہلے اس کو علاج کرنا چاہیے۔ افسوس یہ ہوتا ہے، کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسا لین دین، یعنی مستعمل یا ذمی کفار یا مسلمان کے پاس ایسا لین دین اگر آپ کا ہمارا ہے، تو پہلی فرصت میں اپنے موڑ کو، رؤوس اموالکم لکم، آپ کا جو مال، جو اصل مال ہے وہ آپ لے لیجئے، اس میں انٹریسٹ، اس میں زیادتی کسی بھی زاویے سے یہ 3 حضرات سے ہرگز نہیں لے سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کیوں؟ یہ اللہ کا تقوی ہے، اللہ پاک حکم دے رہا ہے، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، امید یہ کہ فلاح کا تاج ہم رکھیں گے تیرے اوپر، فلاح کا تاج ہم، امید اس بات کی کہ تم کامیاب پاؤ۔ لیکن سنو، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، کمال، اور ڈرو اس آگ سے جس آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا۔ اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ علم آنے کے بعد اگر تم نہیں مانو گے تو یہ کفر ہوگا، یہ اللہ پاک، ورنہ کافر کا تذکرہ کر رہا ہے، اوپر فرمایا اے ایمان والو، نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا، اور اوپر کا اس آگ سے ڈرو جو کفاروں کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کھائے تو کفر کا درجہ ہو جائے گا اگر علم رکھ کر کے، جان بوجھ کر کے۔ ڈائریکٹ فتویٰ نہیں مل رہا ہے، آپ کو موقع دیا اللہ پاک، موقع بھی کے بعد اگر آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو آپ نے بالکل انکیئرلیس کام کیا ہے، آپ بالکل بے توجہ ہیں، اور اللہ ایسے بندوں کو چاہتا ہی مان، علم نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں، علم آ جانے کے بعد تو بڑے نے تبرأ منہ کہہ دیا ہے، نہیں ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا وَأَطِيعُوا اللَّهَ کمال وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کو مانو،
اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ایک فعل ہے دو فاعل. اے ایمان والو، دو مفعول ہے. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے رسول بھی نہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. جملے پہ غور کریں. وہی کہتا ہوں میں ہمیشہ قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے، اور لیجیے آیت ہم کہاں کہہ رہے ہیں، ہر آیت کو لیجیے. ارے تبت یدا ابی لہب میں مصطفیٰ کی شان نظر آئے. ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ان فرعون علا فی الارض، اس میں مصطفیٰ کی شان نظر. ذکر فرعون کا کرو، ذکر نمرود کا کرو، لیکن شان نظر آئے مصطفیٰ. ایسا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ خاموش کلام ہے جو مصطفیٰ کی شان ہی کے لیے اترا ہے، نبی کی شان ہی کے لیے اترا ہے. لیکن نظر آپ ویسا لانا، اس طرح لانا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، کبھی ایسا یا رسول اللہ ایسا کیسے ویسا کیسے، تو نبی کبھی کبھی مسکرا دیتے تھے. سمجھو 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 ایسا کیسے. ایک آیت کریمہ میں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ آیت تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، نبی کیسے شرک کریں گے، اللہ پاک کیسے کہہ رہا. تو اللہ پاک نبی نے کہا کہ یہی متشابہات پہلو ہیں یہ سمجھو. ارے نبی کا کام ہی ہوتا ہے شرک کو دور کرنا. ولی کا کام، جس کا بھی جو بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ سب کا کام ہے محبوب ہونا ہی توحید کے ماننے کی بڑی دلیل. شرک کا جہاں خاتمہ ہوگا محبوبیت کا درجہ وہیں سے ملنا شروع ہوگا. تو اللہ کے رسول تو محبوب مطلق ہے، محبوب اعظم ہے، حبیب مطلق ہے، حبیب اعظم ہے. ان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، مطلب مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر کے امت کو بتایا جا رہا دیکھ یہ محبوب ہو کر. ایسے ہی جیسے کہ جنت کی بشارت مل گئی ہے لیکن تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹ رہی. صحابہ کو جنت کی بشارت مل گئی ہے لیکن کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی. غور کر رہے ہیں؟ جنت کی بشارت. اچھا آپ ہم سب اگر الیکٹ کر کے دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں گڑبڑی ہو. اللہ پاک کہہ چکا، نبی کہہ چکے ہیں، جنت کی بشارت مل چکی ہے، دیکھ بھی لیے ہیں نبی پاک نے. میں جانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے آواز سنا، اوہ تیری غیرت یاد آ گئی عمر، میں نہیں گیا. دیکھ بھی لیا ساری چیزیں لیکن کبھی بھی نہیں. اور خود مصطفیٰ کو آپ دیکھیں نا، میں یہ روایت اس وقت بہت پیش کر رہا ہوں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ آپ اگر بیمار پڑ جائیں اور ایسی بیماری کہ آپ چل نہ سکے تو آپ اشارہ سے نماز پڑھیں. پانی نہ ملے تو آپ تیمم کیجئے. یہ ہے نا، یعنی قدرت پر اویلیبل ہے عمل. قدرت اگر آپ کو اویلیبل ہو تو آپ عمل کریں. یہ ہے. اگر کیپیسٹی نہ ہو تو آپ نہیں کریں، جیسے آپ چاہیں ویسے ہی کریں. پڑھتے بہت سارے لوگ کرسی پہ، حالانکہ کھڑا ہونا فرض ہے. رکوع جو ہے جھکنے کا نام ہے، سجدہ جو ہے زمین پر ماتھا ٹیکنے کا نام ہے. لیکن یہ سب جانتے ہیں لیکن مجبور ہے. اب جھک نہیں چاہتے، اب کیا ہے وہ جانے. رحیم صاحب ہنسی نہیں، میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ایسے پہلو ہیں. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دے رہے ہیں کہ بیمار ہو تو گھر میں پڑھو، بیمار ہو تو تمہیں مطلب ہمارا مذہب اسلام یسر والا مذہب ہے، آسانی والا مذہب ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہونے کے باوجود حضرت عائشہ کو حکم دے دیا کہ جاؤ ابوبکر صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائیں. نبی کے اس چہیتے نے نماز بھی پڑھانا شروع کر دیا، لیکن نبی سے رہا نہیں گیا. علی کو بلائے اور عباس کو بلائے اور دونوں کاندھے کا سہارا لے کر جا رہے ہیں مدینہ، مطلب مسجد جا رہے ہیں. اب بتائیں، مسئلہ تو ہم بتا دے رہے ہیں کہ مطلب بیمار ہو تو گھر میں پڑھو، لیکن آپ طریقہ مصطفیٰ کو دیکھا، اسوہ حسنہ رسول پاک کا دیکھا کہ جو شریعت دے رہے ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ بیماری کے عالم میں نماز نہیں چھوڑ رہے. بیماری کے عالم میں نماز نہیں چھوڑ رہے، جن کی خود شریعت ہے چھوڑنے کی، خود شریعت ہے. یہ ہے پریکٹیکل. وہ محبوب اعظم ہو کر کے، وہ حبیب مطلق ہو کر کے، مقبول ہو کر کے، پسندیدہ ہو کر کے. ہم تو کسی کھیت کے مولی نہیں ہیں، کسی کھیت کے مولی نہیں ہے. صحابہ تھے بھی اہمیت کے حامل، ان کی بھی ہم نے زندگی دیکھی کہ باپ رے باپ، جو تیر بغیر نماز کے نہیں نکال سکے، علی کی وہ تیر نماز میں نکل گئی. ایسی فنائیت، ایسی عبادت ہوتی تھی. تو یہ اس کو آپ کو ہم کو محسوس کرنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کرنا اللہ کی بارگاہ کا سرخرو بنا سکتا یا نہیں. کیا ہم کوئی اللہ کو ارے دیکھا جائے گا. کمال یہ ہے کہ جانتے ہیں پڑھے لکھے ہی غلطی کرتے، عوام غلطی نہیں کرتے، پڑھے لکھے ہی غلطی کرتے. اب آپ کو تیرنے آتا تب نہ آپ جائیں گے سوئمنگ پول، تیرنے نہیں آتا تو کیوں جائیں گے آپ؟ صحیح ہے. اور ڈوبنے والے بھی وہی ہوں گے جو تیرنے کے لیے جائیں گے، وہی ڈوبیں گے. میں کہہ کو میرے کو تیرنے نہیں آتا تو میں کہہ کو جاؤں. تو ایسے ہی آپ پڑھے لکھے کو پڑھے لکھے کی حیثیت سے نہیں، توحید و سنت کے آئینے سے آپ دیکھیں ان کی نسبت کہاں ہے، کیسے ہے
ہے وہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں. سنت اور توحید میں کتنا کمال ہے. وہ حبشی بھی ہے تو آپ قبول کر لیجیے, حبشی بھی ہے تو قبول کر لیجیے. نبی کی حدیث پاک تو اللہ کے رسول اللہ پاک کا مواتی اللہ والرسول, اللہ اور رسول کو مانو. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف اللہ ہمارے لیے کافی ہے؟ ایسا کیسے؟ کس کتاب سے آپ بول رہے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے؟ اللہ خود فرما رہا اللہ اور رسول کا مانو. تو اب معلوم ہوا اللہ کافی نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کافی ہوں, بے شک یہ ہی کا پہلو ہے, لیکن میرے حبیب بھی ہیں, میرے حبیب بھی ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اور اس کے بعد فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, امید یہ رہنا چاہیے کہ تم پر رحم کیا جائے. تو آپ بتائیے رحم کس پر ہوگا؟ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں اللہ, اور آج کل تو اللہ کو بھی غلطی کی نسبت کر دیجیے, استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ اللہ ہی بس, اس کے بعد کوئی بھی نہیں, سب مجبور اللہ, یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے خود کہا میرا حبیب ہے, میرے ساتھ ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اللہ اور رسول تیرے ایمان ہی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اگر رحم چاہیے میرا تو میرے حبیب کی بھی اطاعت ہونی چاہیے. اور یہ جو پہلو میں نے ابھی بتایا ہے نماز کا پہلو, آپ کبھی بھی تنہائی میں محسوس کیجیے گا, اور اوپر والا پہلو جو رونے والا پہلو ہے وہ بھی محسوس کیجیے گا. جمال مصطفیٰ, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک نے جب احساس کیا, ایسا نہیں. وہ احساس کا پہلو اینی ٹائم, بلکہ سورہ نجم کی آیت کریمہ میں 49 میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, حبیب آپ میری نگاہوں میں اینی ٹائم رہتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اینی ٹائم چاہ رہا ہے مصطفیٰ کے جمال کو. تو اب یہ بھی مقصد ہو گیا کہ آپ کو عباد کی حیثیت سے نہیں, امتی کی حیثیت سے جینا, امتی کی حیثیت سے. اور یہی امتی ہونا مستعار. اسی لیے بہت پہلے ایک جملہ کہہ کے ختم کر دوں, ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے, کتنی مشکل راہ میں ہے, کتنی آسانی مجھے. جملے پہ غور کریں آپ, ان کے پیچھے جا رہا ہوں. آپ نبی کے پیچھے ہیں, اب بتائیے کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں, جہاں سب کی نفسی اتنی مشکل راہ ہے, لیکن مصطفیٰ کے پیچھے ہیں آپ, بہت آسانی ہے آپ کی. ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے, کتنی مشکل راہ میں ہے, کتنی آسانی مجھے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو محبت کی دنیا میں آباد رکھے, ہم سب کی بخشش فرمائے, بخشش جیسی نعمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. تکبر اور گھمنڈ اور غیبت, چغلخوری, حسد, تمام قبائح مذمومات سے محفوظ اور معمول فرمائے. گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. پریشانیوں کا حل, پریشانیوں کو دور فرمائے. ہم سب کے گھر بار کو, ہم سب کی اولاد کو دین دونی رات چگونی ترقی عطا فرمائے. جو مر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے, جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم